السلام علیکم، میں ہوں سرفراز۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی پرابلم آف انڈکشن کے اوپر۔ اس ویڈیو میں آج ہم اسی ڈسکشن کو مزید آگے لے کر جائیں گے، اور اس کا ایک خطرناک پہلو ہے پرابلم آف انڈکشن کا، اس کی امپلیکیشنز، اس کے اوپر آج ہم مزید بات کریں گے۔ تو جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، پرابلم آف انڈکشن کو پریزنٹ کیا تھا سب سے پہلے ڈیوڈ ہیوم نے اپنی کتاب ٹریٹیز آف ہیومن نیچر میں۔ وہ کتاب انہوں نے لکھی تھی اپنی جوانی میں، جب ان کی 28-30 سال کی عمر تھی۔ تو ایکچولی بعد میں وہ اس کتاب سے زیادہ خوش نہیں تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ وہ تو میری جوانی کی نوجوانی کی کتاب تھی، اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی انہوں نے ایک اپ گریڈڈ ورژن بھی لکھا تھا۔ ٹریٹیز آف ہیومن نیچر کے 3 والیومز تھے، اور میرا جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے تینوں کو اپ گریڈ کیا تھا۔ تو یہ اس میں لیکن جو پرابلم آف انڈکشن تھی وہ اس نے لوگوں کی نظر میں رہی وہ، اور اس کے اوپر مزید بات کی گئی۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ اس کو فلسفی کا سب سے بڑے، بعض لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا پزل ہے، سب سے بڑی پرابلم ہے، انٹلیکچولی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ پرابلم آف انڈکشن ہے، جس کے مطابق پرابلم یہ ہے کہ جی ہم کس طرح سے اپنی پاسٹ آبزرویشنز کی بیسڈ پہ فیوچر جو کہ ان آبزروڈ ہے اس کے بارے میں عقیدے اور بلیفس اور قائم کر سکتے ہیں، یا ایون چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں صرف پاسٹ آبزرویشنز کی بیسڈ پہ۔ اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم یہ کہا جائے کہ جی کل سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی کیوں نہیں نکلے گا، ضرور نکلے گا سورج۔ تو پرابلم آف انڈکشن کے دائرے میں لیکن یہ بات جو ہے اتنی کنفرم سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ کیوں نکلے گا کل سورج، یہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ پچھلی تمام صبحوں میں سورج نکلا تھا تو اس لیے کل بھی نکلے گا۔ لیکن یہ آرگیومنٹ اتنا سالڈ نہیں ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سرکولر آرگیومنٹ ہے۔ اس میں آپ ازیوم کر لے رہے ہیں کہ جی کیونکہ پہلے ہوا تھا اس لیے بعد میں بھی ہوگا۔ اس میں آپ جو آنسر ہونا چاہیے وہ پہلے ہی آنسر میں ازیوم کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اگر کہے کہ جی دال نمکین کیوں ہے، تو اس کا جواب میں یہ دیا جائے کہ جی دال نمکین اس لیے ہے کیونکہ دال نمکین ہے۔ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا، تو آپ نے اسی میں اپنا اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ امپلائی کر دیا، بلکہ صاف صاف بول دیا، امپلائی بھی کیا کیا۔ اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جی کیونکہ دال میں نمک زیادہ ڈل گیا تھا اس لیے دال نمکین ہے۔ اسی طرح اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ جی کل سورج کیوں نکلے گا، تو آپ سائنٹیفک جواب بھی دے سکتے ہیں کہ جی کیونکہ دنیا جو ہے اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے، اور جب 24 گھنٹے میں دوبارہ چکر لگتا ہے اس کا ایک پوائنٹ پہ، سورج کے سامنے پھر سے وہ پوائنٹ آتا ہے، تو پھر سورج اس جگہ پہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا جی یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کیا قدرت کا نظام ہے، یہ نیچر میں ہے، یہ اس کی ریزننگ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ تو آپ یہ کہیں گے بھئی یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، پاسٹ میں ایسے ہوتا آیا ہے تو لہٰذا آگے بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو ونس اگین آپ سرکولر آرگومنٹ پہ آ گئے، آپ وہی چیز ثابت کرنے کے لیے اسی کو آرگومنٹ میں ڈال دیا آپ نے۔ تو اس کا کوئی بہت مضبوط آرگومنٹ نہیں ہے، اور اس کی مثال مزید سمجھنے کی پرابلم آف انڈکشن کی کہ پاسٹ آبزرویشنز پہ ریلائی کیوں نہیں کر سکتے، اس کی مثال آپ مرغیوں سے لے سکتے ہیں، جس کی پچھلی ہم نے ویڈیو میں بات کی تھی کہ مرغیاں جو ہیں، جو ان کی زندگی ہے، اس میں بڑا ہمارے لیے ایک سبق آموز سبق ہوتا ہے، اور اس کی ایک اصل میں فلسفی میں کتابوں میں اس کی بہت کامن مثال ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کر رہا، بہت ہی عام بات ہے جو کی جاتی ہے کہ مرغیوں کی جو زندگی ہے پوری کی پوری، وہ ان کو اپنی زندگی میں یہ سبق ملا کہ جی انسان تو ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری نشو و نما کرتے ہیں، انسان تو ہمارے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں۔ تو اور اب اگر آپ سوچیں مرغیوں کو انسانوں نے یہی کہا ہوگا کہ بھئی آپ اپنا جو عقیدے قائم کیا کریں وہ سائنس کی بنیاد پہ قائم کیا کریں، ادھر ادھر کی باتیں سن کے عقیدے قائم نہیں کیا کریں، کیونکہ جو سائنس کے بیس پہ عقیدے ہوتے ہیں وہی اصل میں مضبوط عقیدے ہوتے ہیں۔ تو مرغیوں بیچاروں کے پاس عقل ہی نہیں، انہوں نے اسی کے اوپر مان لیا، چلیں ٹھیک ہے سائنس کی بنیاد پہ عقیدے قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سائنٹیفک آبزرویشن کی کہ جی انسانوں نے فرسٹ ڈے ہمارا خیال رکھا، سیکنڈ ڈے خیال رکھا، تھرڈ ڈے خیال رکھا، تو انسان تو خیال ہی رکھتے ہیں ہمارا، ہم نے پوری زندگی میں یہی دیکھا ہے، اور یہی ہماری آبزرویشنز ہیں، اور یہی سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ ہم نے سائنس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ انسان ہمارا ہمیشہ خیال رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے کل بھی رکھا تھا، پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا، اس سے پہلے 40 دن تک وہ رکھتے گئے۔
مرغی کی زندگی 45 ڈیز کی ہی ہوتی ہے فارم میں. 45 ڈیز کے بعد اس کو پھر مرغی والا لے جاتا ہے وہاں سے اور ادھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. 45ویں ڈے پہ مرغی کا جو بھی عقیدہ تھا وہ یہی ہوگا جی کہ ہم نے انسانوں نے ہمارا خیال رکھا تو 46 ڈے پہ بھی ہمارا خیال رکھیں گے. جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جی کل سورج نکلے گا کیونکہ پہلے بھی نکلا ہے, مرغیوں کا بھی عقیدہ کہ جی کیونکہ انسانوں نے ہمارا لاسٹ پریویس 44-45 ڈیز خیال رکھا ہے تو ظاہر ہے کل بھی رکھیں گے, کل بھی ایسے ہی کھانا آئے گا, کل بھی ہم یہیں پہ فارم میں زندگی گزاریں گے اپنی. نیکسٹ ڈے ان کو ان ایکسپیکٹڈلی انسان اٹھا کے لے جاتے ہیں مرغی والے کے پاس اور وہاں پر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. تو اس کے عقیدے کے بالکل ہی برعکس ہوتا ہے کہ جس انسان پہ اس نے بھروسہ کیا, جس کے بارے میں اس کو اتنا یقین تھا, اور یقین بھی سائنس کی بنیاد پہ بیس تھا, وہی اس کے لیے الٹا ہو گیا, وہی اس کو بھاری پڑ گیا. اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ بھائی سائنس کی بنیاد پر جو عقیدے قائم ہوں وہ بہرحال اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے, وہ آپ اس کو زیادہ اس پہ بہت زیادہ اندھا دھند بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اور تھوڑا اسکیپٹیکل ہونا انسان کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے, چاہے وہ سائنس ہی کیوں نہ ہو. سائنسدان تو اپنے آپ کو بالکل ہی پختہ سمجھتے ہیں, بہت سے سائنسدان, بہت سے ظاہر نہیں بھی سمجھتے, بہت سے تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بات کر دی وہی پتھر کی لکیر ہے, لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی ہے. سائنسدان کو آپ بولنے دیں جو بھی بول رہے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہوتی, اور سائنس کیونکہ چینج ہوتی رہتی ہے, تبدیل ہوتی رہتی ہے, اور بالکل ہی الٹی بھی ہو جاتی ہے, آبزرویشن کے بالکل برعکس کام ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو اس پہ اندھا بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی اسکیپٹسزم کی گنجائش ہونی چاہیے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جی زندگی میں جب ہم کچھ سال پہلے تک یہ کہتے تھے جی کہ جی انڈا کھائیں لیکن زردی نہ کھائیں, زردی میں بہت زیادہ فیٹس ہوتے ہیں, کیلوریز ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, زردی تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سائنس اب نہیں آ گئی, اب تو یہ ہے کہ زردی زیادہ اچھی ہوتی ہے, زردی کیوں نہیں کھاتے آپ, زردی تو کھانی چاہیے, سفیدی چھوڑ دیں زردی کھا لیں. تو یہ تو سائنس تبدیل ہوتی رہتی ہے, اور اس میں ہم کو سبق یہی ملتا ہے کہ آپ اندھا دھند بھروسہ نہ کریں, تھوڑی اسکیپٹسزم کریں, وہ ہیلدی ہوتی ہے. سائنسدانوں کو بول لیتے ہیں, ان کی آپ فکر نہیں کریں, اپنی طرف سے آپ اسکیپٹسزم اپنے اندر تھوڑا رکھیں, گنجائش رکھیں. اس میں ایک مرغیوں سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ ہم کو سائنس پہ ریلائی کرنے سے ہم کو ایک سینس آف سیفٹی, سینس آف کانفیڈنس بھی بہت زیادہ ملتا رہتا ہے, لیکن اس پہ بھی آپ اوورلی ریلائی نہ کریں, محتاط رہنا ہی تھوڑا اچھا ہوتا ہے. اپنا دماغ جو ہے وہ کھلا رکھیں, اوپن مائنڈ رکھیں, اندھا دھند بھروسہ نہ کریں, چاہے وہ سائنس کے اوپر ہی کیوں نہ ہو. اس کی مثال بھی ہم مرغیوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جی مرغیاں جو تھیں ان کو فرسٹ ڈے جب ان کو انسانوں نے کھانا کھلایا تو ان کا انسانوں پہ کانفیڈنس بنا, ان کو سینس آف سیفٹی میں اضافہ ہوا. نیکسٹ ڈے ان کو انسانوں نے پھر سے کھانا کھلا دیا, ان کا مزید کانفیڈنس بڑھ گیا, ان کو مزید ہوا کہ یار یہاں تو ہم بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ادھر تو. تھرڈ ڈے پھر یہ ہوا, فورتھ ڈے پھر یہ ہوا, اور یہ سلسلہ 1.5 مہینے تک چلتا رہا. 45ویں ڈے پہ ان کا مرغیوں کا سینس آف کانفیڈنس, سینس آف سیفٹی جو تھا, اور ان کا بلیف انسانوں کے اوپر وہ بالکل پیک پہ تھا. اس بات میں ان کو پختہ یقین تھا کہ انسان جو ہے اب ہمارا ہمیشہ خیال ہی رکھیں گے, اور بہترین سینس آف سیفٹی تھا کہ ہمارا جو ڈیسیجن ہے وہ سائنس کے اوپر بیسڈ ہے. اگر یہ ہم میجر کر سکیں ایک چارٹ کے اوپر تو یہ آئے گا کہ جو بالکل پیک پہ پہنچ گیا تھا, اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتا وہ, کیونکہ 46 ڈے پہ مرغیوں کو انسان لے گئے اور ذبح کر دیا. تو ان کا جو علم تھا اس کے ساتھ جو ان کی سینس آف سیفٹی آئی, اس کے ساتھ ان کا سینس آف کانفیڈنس جو آیا, سارا کا سارا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. نیکسٹ ڈے وہ ذبح ہو جاتی ہیں. اس میں ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے. اب اس پوری گفتگو میں ہی اصل میں سبق ہے جو کہ سوچنے والی بات ہے کہ اب تھوڑا اوپن مائنڈ رکھیں, اور تھوڑا اندھا دھند بھی سائنس پہ بھی بھروسہ نہ کریں. تھوڑی اسکیپٹسزم اچھی ہوتی ہے, اور تھوڑا دماغ کھولنے کے لیے ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے, اور ایسے ہی کسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جس میں کچھ میں سیکھوں, کچھ آپ مجھ سے سیکھیں, اور یہ سلسلے کو ایسے ہی پھر آگے چلاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.